السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عظمت والے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر 29 کا چاند ہوا کل رات کو تو انشاءاللہ ہم کل مغرب سے ہی رجب کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور رجب کی حرمت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اور جو لوگ میرا یہ میسج سنیں وہ پوری کوشش کریں کہ کم از کم کسی ایک یا دو لوگوں کو تو ضرور رجب کی حرمت، رجب کی برکات، رجب کا مہینہ کیا ہے۔ دیکھیں، رجب کا مہینہ وہ ہے کہ تمام 12 سال کے 12 مہینوں کے نام اللہ تعالیٰ نے لکھے، اور سال بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ واحد رجب کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے خود ہی بنائے ہیں، اور صرف ایک مہینے کو اپنا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں 12 مہینے کو اپنا کہنے پر، اور بنائے ہی اللہ نے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج، جس میں اتنی بڑی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوتی ہے، اس کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا کہ اس میں اتنی بڑی قربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اس کو اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ نہیں کہا، آخر اللہ رب العزت نے رجب کو ہی اپنا مہینہ کیوں کہا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی، کوئی تو ایسی برکتیں ہوں گی، کوئی تو ایسے نور ہوں گے اس مہینے میں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کچھ تو ایسا ہوگا اس مہینے میں۔ تو بہت عظیم مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے، اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے اس کی قدر کر لی جائے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ اور اس کے روزوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی یہ باتیں، یہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 8 روزے رکھے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی کہ وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور نے فرمایا کہ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے وہ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے یا وہ مجھے دے دیجئے، بس وہ لب کھولے اور میں وہ مانگے اور میں پورا کر دوں۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گویا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، جیسے کہ گویا وہ آج پیدا ہوا ہو۔ اب اتنا متبرک مہینہ، اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں اتنی وعیدیں، اتنی برکاتیں بتا رہے ہیں، تو کیا اس مہینے کو ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا اس میں رمضان کی تیاری یا کسی کے گھر کی شادیوں کی تیاری، وہ سب منع نہیں ہے، کرنی ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے، اس کی حرمت کو، اور اس میں کوشش کرنی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو بہت متقی ہو۔ میں تو اپنی بات کروں گی کہ سر سے پیر تک میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، لیکن میں کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ میرے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ تم نیکی کرو میری رضا کی خاطر تو تمہیں اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت الفردوس میں ایک پودا لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے 4-5 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں، اور اس نیت کے ساتھ اللہ جی یہ نیکی صرف آپ کے لیے کی ہے، اس کو آپ قبول کیجیے گا، اور جنت میں تو انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم سب مانگتے ہیں اور سب کی دعا ہے۔ تو جائیں گے تو کیا چٹیل میدان میں رہیں گے؟ وہاں پہ ہریالی بھی تو چاہیے نا، گارڈننگ کا، باغ کا، پھولوں کا، پودوں کا، کس کو شوق نہیں ہوتا؟ اور کتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ گھر جن کے باہر پودے ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، جن صحن میں درخت ہوتے ہیں، تو وہاں ایک رونق اور ایک خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ تو ہم بھی تو اپنے گھروں کے لیے پھل پودے درخت کا، اس کا بھی تو بندوبست اپنے ساتھ چلاتے رہیں نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نیت کرنی ہے، جو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج ہی ہم سب میرا فون اس وائس نوٹ کو سننے کے بعد ہی کر لیجئے گا، چاند کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رجب کا چاند ہوگا تو کریں گے۔ پوری خالص خلوص دل کے ساتھ نیت کرنی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یا اللہ پاک اس رجب کے مہینے میں اللہ جی انشاءاللہ میں غیبت نہیں کروں گی، انشاءاللہ تعالی میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس رجب کو مجھ سے ایسا گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے گا کہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت رجب کا مہینہ ہو۔ دیکھیں
علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجبہ و شعبانہ و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ مجھے برکت عطا فرمائیے میرے رجب میں، مجھے برکت عطا فرمائیے میرے شعبان میں، اور مجھے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے رمضان تک۔ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، نبی میں اور آپ کیا چیز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین، جن کا نام اللہ نے اپنے کلمے کے اندر رکھا، جوڑ دیا، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جی برکت عطا فرمائیے میرے رجب میں، میری شعبان میں، اور مجھے خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ پہنچا دیجئے رمضان تک۔ ٹھیک، وہ بھی ایک دو لوگوں سے کم از کم ضرور رجب کی حرمت کا بتائیے گا، تاکہ اس سلسلے میں آپ کا نام اللہ رب العزت کے آگے گھر لکھ دیا جائے، اور جب ہمارا انتقال ہو تو ہم اللہ رب العزت کے آگے فخر سے اپنا سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ اللہ جی میں نے آپ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی تھی، اللہ جی آپ گواہ ہیں، اور اللہ جی کوئی چیز نہیں بھولتے، اللہ رب العزت ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا یہ بتانا، آپ کا یہ سننا، سب اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کسی کو بتائیں گے وہ بھی ریکارڈ ہوگا، وہ کسی کو بتائیں گے، آپ کے اس بتانے سے اگر کوئی ایک شخص ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، یا کوئی ایک انسان ایک نیکی بھی چھوٹی سی کر لے گا اس وائس نوٹ کو سن کر، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے، ہم سب خالی ہاتھ جائیں گے۔ جب ہم اوپر پہنچیں گے تو ہم افسوس کریں گے۔ ایک مومن کو جنت میں جانے کے بعد صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، بجز اس گھڑی کے، کہ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں ایک گھڑی بھی کیوں ضائع کی اللہ کا نام لینے کے علاوہ، یا کوئی اور کام میں نے کیا۔ جب اللہ ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ دکھائیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ یا اللہ پاک اتنی چھوٹی سی نیکی پر آپ نے اتنے پہاڑ دیے، کاش میں تھوڑا اور کچھ کر لیتی، کاش میں تھوڑا اور کوئی نیکی کا کام کر لیتی۔ لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بہترین وضو کرنے کی نیت کر لیجیے آج کے، یا اللہ کل سے رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، میں بہترین وضو کر کے آپ کی نماز پڑھوں گی۔ اللہ جی میں خشوع و خضوع کے ساتھ مصلی پہ آؤں گی اور بیٹھوں گی۔ اللہ جی جب میں مصلی پہ، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، غیبت ہم سب سے ہو جاتی ہے، دن میں دسیوں دفعہ، ہم خطا کے پتلے ہیں کمپلیٹلی، لیکن جب غلطی ہو جائے فوراً کہہ دینا ہے کہ یا اللہ میں نے بہت کوشش کی تھی پھر بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے۔ ایک مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ 70 دفعہ دن میں گناہ کر کے بھی آئے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ 70 تو صرف ایک چھوٹا سا عدد ہے، اللہ کے گھر تو بہت بڑے بڑے پیمانے پہ اجر رکھے گئے ہیں۔ تو پورے خلوص کے ساتھ اس مہینے کی حرمت کو، عظمت کو سامنے رکھنا ہے۔ اس مہینے میں پوری کوشش کرنی ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر ہم نے بول دیا ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں گے۔ اور جب مومن بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنا ہے اور پھر اللہ سے پیار لینا ہے۔ جان کر کے گناہ نہیں کرنا، جان کر کے جھوٹ نہیں بولنا، جان کر کے غیبت نہیں کرنی، ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جب بار بار اللہ سے معافی مانگیں گے تو شیطان تنگ آ کے پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ جب مومن بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اتنے راضی ہوتے ہیں اور اسے ڈھیر کے مقدار میں اسے اس کی برکتیں دے دیتے ہیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس چیز کو دیکھ کر شیطان اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو ایک چھوٹی سی نیکی سے اس کو روکا تھا، اس کو تو اس سے 7 گنا زیادہ مل گیا۔ پھر شیطان اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر انشاءاللہ ہم سے غیبت بھی نہیں ہوگی، ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں اور اپنی پکڑ میں لے لیں گے، ہمیں تھام لیں گے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ تو انشاءاللہ پوری نیت کرنی ہے کہ ہم رجب کو رجب کی حرمت کے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس کو اسی